سب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ نائلہ آپ بھی جا رہے ہیں؟ سرور: نائلہ تم تو یہاں آج اپنے بیٹے کے ساتھ سونے والی ہو، تو میں نے سوچا آج اپنی چھوٹی بہن کے یہاں رہ لیتا ہوں۔ مہرین: امی مجھے بھی یہیں رہنا ہے۔ نکھت: سمجھا کرو بیٹا، اتنی جگہ کہاں ہے کہ سبھی یہیں رہ لیں۔ ہمیشہ کہتی ہو ماما جان نہیں رہنے آتے، آج چل رہے ہیں تو اب تم یہاں رہنے کی ضد کر رہی ہو۔ چلو بیگ اٹھاؤ۔ مہرین نے ایک بار میری طرف اداسی بھری نظروں سے دیکھا اور پھر نائلہ مامی سے گلے مل کر مجھے دیکھتے ہوئے اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ رحیلہ باجی اور صبا کو بھی صابرہ خالہ نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرور ماما نے نکھت خالہ اور مہرین کو لے کر ان کے یہاں چلے گئے۔ اب کمرے میں نائلہ مامی اور دیبا مامی موجود تھے۔ دیبا مامی نے اپنے بیٹے کو ایک طرف لٹا لیا تھا اور نائلہ مامی نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا تھا، یعنی میرے ایک طرف نائلہ مامی اور دوسری طرف دیبا مامی۔ میں نے نائلہ مامی کی طرف ہی کروٹ لیے ہوئے تھا اور وہ پیار سے میرا سر سہلا رہی تھیں۔ نائلہ: بہت تھک گیا ہوگا نا تم، سچ میں ہمارا نام روشن کر رہے ہو بیٹا۔ ناصرہ کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ دیکھ کر ہر کوئی تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ شیرو: میں نے کچھ بھی نہیں کیا مامی، سب اپنے آپ ہو گیا۔ نائلہ: سب کو پتہ ہے تم نے کیا 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 ہے، تجھے دیکھتی ہوں تو خود پر بھی غصہ آتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی ایک اور بچے کی، جب لاکھوں میں ایک تو پہلے ہی میرے پاس ہے۔ شیرو: ضرورت تو تھی مامی، بس آپ ہی نے اتنے سال دیر کر دی، ورنہ میرا بھی کوئی چھوٹا بھائی بہن ہوتا جس پر میں بھی حکم چلاتا، جس کے ساتھ کھیلتا جب کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ کاش میرا بچپن واپس لوٹ آتا اور میں وہ سب کرتا جو نہیں کر پایا۔ نائلہ: جب تو ایسی باتیں کرتا ہے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، جیسے میں نے تجھے وہ پیار نہیں دیا جو تجھے ملنا چاہیے تھا۔ شیرو: ایسی بات نہیں ہے مامی، آپ نے مجھے ماں جیسا پیار دیا، بس میں اکیلا تھا نا تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ راجو کے علاوہ میرا اور کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دیبا مامی کی تھی جو رو رہی تھیں۔ ان کی آواز میں پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور نائلہ مامی نے بھی دیبا مامی کو اپنی طرف پلٹا تو ان کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھ کر نائلہ مامی کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے دیبا مامی کو گلے سے لگا لیا۔ نائلہ:
یہ کیا دیپا، تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا؟ دیپا، مجھے خود پر رونا آ رہا ہے۔ باجی، اتنے سالوں تک میں ہی شیرو سے نفرت کرتی رہی۔ اس کے سارے دکھوں کی ذمہ داری صرف میں ہوں۔ ہمیشہ اسے منحوس کہتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں الٹا سیدھا بولتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ میں ظالم ہوں۔ میں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ آپ نے تو ہمیشہ اسے ماں کا پیار دیا اور میں نے ہمیشہ نفرت ہی کی اس کے ساتھ۔ اس کے باوجود شیرو نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا۔ نائلہ، چپ ہو جا۔ کچھ بھی نہیں کیا تم نے۔ میں جانتی ہوں تم اس پر ناراض نہیں، لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ آج ہم سب میں تو ہی سب سے زیادہ پرواہ کرتی ہے اس کی۔ اور تو یہ کس احسان کی بات کر رہی تھی؟ نائلہ مامی کے سوال پوچھنے پر دیپا مامی ہڑبڑا گئیں۔ جذبات کے سمندر میں بہہ کر وہ بول تو گئی تھیں، لیکن اب اپنی ہی بات میں پھنس گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے بات کو سنبھالا۔ شیرو، اس میں احسان کیسا مامی جان؟ اگر آپ میرے ہوتے ہوئے کامی آپ کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا تو کیا میں اس کے بعد خود سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، بلکہ خود کو اپنی نظروں میں گرنے سے بچایا۔ میری بات سن کر دیپا مامی نے سکون کا سانس لیا اور نائلہ مامی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نائلہ، دیکھا، تمہارا بھی یہ اتنی ہی پرواہ کرتا ہے جتنی کہ میری اور تو ہے کہ آنکھوں سے پانی بہا رہی ہے۔ چل اب چپ ہو جا، چھوٹے کو ادھر کر اور اپنے اس بڑے بیٹے کے ساتھ سو آج۔ نائلہ مامی نے ہاتھ بڑھا کر منّے کو خود ہی پکڑ کر اپنی سائیڈ پر لٹا لیا اور مجھے دیپا مامی کی طرف دھکیل دیا۔ دیپا مامی جذبات کے سمندر میں بہہ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ دیکھ کر نائلہ مامی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور انہوں نے کروٹ کو بدل کر ہماری طرف پیٹھ کر لی۔ دیپا مامی بہت جذباتی ہو رہی تھیں، اس لیے ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے میں نے ایک شرارت کر دی۔ میرا چہرہ دیپا مامی کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میں دھیرے سے بولا، شیرو، آرام سے مامی جان، کہیں آپ مجھے منا ہی نہ سمجھ لیں۔ میری بات سن کر مامی نے ہلکی سی جھپٹ میری پیٹھ پر ماری اور بولی، دیپا، پی لینا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ مجھے ماں بنایا بھی تو تم نے ہے۔ رکو، میں لائٹ بند کرتی ہوں، پھر جو مرضی کرنا۔ میں نے تو ویسے مذاق کیا تھا، مگر مامی تو جیسے
آج کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں روکنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے بیڈ سے اتریں اور دروازہ لاک کر کے لائٹ بند کر دی اور واپس آ کر پھر سے میری طرف کروٹ کر کے لیٹ گئیں۔ میرا سر انہوں نے خود ہی پکڑ کر اپنے سینے پر لگایا اور پھر وہ منا سمجھ کر مجھے خوراک دینے لگیں۔ پھر پتہ نہیں کب میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دیبا مامی میرا سر پیار سے ایسے سہلا رہی تھیں جیسے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اور میں اس پیار بھرے احساس کو محسوس کرتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ جب کھلی تو نائلہ مامی اور دیبا مامی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک سے سو رہی تھیں۔ آج پیر کا دن تھا اور کالج بھی جانا تھا، اس لیے میں اٹھ گیا اور اوپر چھت پر تھوڑی دیر ایکسرسائز کرنے چلا گیا۔ واپس لوٹا تو نائلہ مامی اور دیبا مامی اٹھ چکی تھیں اور اب کمرے میں نہیں تھیں۔ میں نہا دھو کر تیار ہوا۔ نائلہ مامی اور دیبا مامی بھی تیار ہو گئیں۔ آج انہیں واپس گاؤں جانا تھا۔ زرینہ خالہ اور ماہرہ مامی نے ناشتہ بنایا اور ناشتے کے بعد میں نائلہ مامی، دیبا مامی اور ماہرہ مامی سے اچھی طرح سے ملنے لگا۔ تینوں مامیوں سے ملنے کے بعد میں نکہت خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے مہرین کو کالج لے کر جانا تھا مگر پہنچا تو سرور ماما وہاں سے نکل رہے تھے۔ سرور ماما نے مجھے سب کا دھیان رکھنے کا کہا اور ناصرہ باجی کی طرف بھی چکر لگاتے رہنے کا کہا۔ سرور ماما چلے گئے اور خالہ مجھے اندر لے آئیں۔ مہرین ابھی تیار ہو رہی تھی۔ نکہت اچھا ہوا تم آ گئے، زینت کی کال آئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، مگر میں اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گی۔ میں ابھی تمہیں کال کرنے والی تھی اور تم خود ہی آ گئے۔ مہرین نے کال کی تھی کیا تمہیں؟ شیرو نہیں تو میں نے تو سوچا کالج ساتھ میں چلتے ہیں اس لیے آ گیا۔ نکہت ہاں دیکھ رہی ہوں مہرین کا تم کتنا خیال رکھتے ہو۔ چلو اچھا ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کی۔ نکہت خالہ نے مسکرا کر یہ کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شرم سی آ گئی، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ شیرو میں تو سب کا خیال رکھتا ہوں خالہ، اب ہم دونوں ایک ہی کالج میں ہیں تو ایک ساتھ جانا صحیح ہے نا؟ نکہت ہاں ہاں صحیح ہے، میں نے کب منع کیا؟ غلط ہے، سب کا خیال تو رکھتے ہو اس لیے تمہیں وقت نہیں ملتا کہ اپنی خالہ کے پاس بھی کچھ پل کے لیے بیٹھ سکو۔ شیرو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو میں نے کبھی منع کیا ہے؟ منع نہیں کیا، لیکن خود سے کبھی میرا خیال بھی نہیں آتا تمہیں باتیں بنانے میں ماہر ہو۔ نکہت خالہ باتوں باتوں میں ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں، مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غصہ ہیں۔ اصل وجہ سے خالہ اتنا کہہ کر کچن میں چلی گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا اور خالہ کو پیچھے سے ساتھ لگا لیا۔
شیرو، آپ تو میری پیاری خالہ ہو، میری ماں جیسی۔ میں بھلا آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو کس کا رکھوں گا؟ میں تو مہرین کی بھی اتنی فکر آپ کی وجہ سے کرتا ہوں، اور آپ اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہیں میرے بارے میں۔ میں نے تو شدت جذبات میں آ کر ان کو اپنے ساتھ لگا لیا، مگر خالہ جیسے میرے چھونے سے وہیں جم سی گئیں اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور وہ جیسے میرے اوپر گرتے ہوئے میرے ساتھ لگ چکی تھیں۔ میرے ہاتھوں پر خالہ نے اپنے ہاتھ رکھے اور ان کا سر میرے کندھوں پر آ گیا۔ نکہت سچ میں اتنا خیال رکھنے والی ہو؟ خالہ نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے مدہوشی چھا رہی ہو۔ شیرو، آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب تمہیں میری نہیں ماں کی فکر ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ اکیلے، میں خود ہی کالج چلی جاؤں گی۔ یہ آواز مہرین کی تھی، جو پیچھے سے آئی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی وہ غصے میں سب کہہ رہی تھی۔ ہاتھ باندھے وہ کھڑی غصے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور شادی میں کیے گئے فیشل وغیرہ کا اثر بھی ابھی باقی تھا اس پر، جس وجہ سے وہ کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرین کی آواز سن کر نکہت جلدی سے مجھ سے دور ہٹی اور پلٹ کر مہرین کو دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ انہیں اس طرح مہرین کے غصے کرنے پر ہنسی آ رہی تھی۔ نکہت، اب بولو، کیا بول رہا تھا؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا تھا، میں تو اپنی پیاری خالہ جان کے لیے یہاں آتا ہوں، مہرین کو تو میری ضرورت ہے نہیں۔ مہرین، کس نے کہا ضرورت نہیں ہے؟ اور آپ امی کیوں ہنس رہی ہیں؟ آپ بھی آج کل اس کا ساتھ دینے لگی ہیں۔ نکہت، اب میں نے کیا کیا؟ ویسے تو کب سے بولے جا رہی تھی، ابھی تک شیرو آیا نہیں۔ شیرو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، گھر سے نکلا کہ نہیں۔ میں شیرو کے بنا کالج نہیں جاؤں گی، اور اب آ گیا ہے تو غصہ دکھا رہی ہو۔ چلو اب یہ ناٹک بند کرو اور جاؤ کالج۔ مہرین نکہت خالہ کی باتوں کے جواب میں صرف اپنی شرم کو چھپانے کی کوشش کرتی نظر آئی، کیونکہ وہ غصہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور خالہ نے اس کی بات بتا کر اس کا جھوٹ سامنے لا دیا۔ مہرین نظریں چرا کر جلدی سے باہر کو نکل گئی، مگر جاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکان تھی۔ وہ ہم دونوں نے دیکھ لی تھی۔ نکہت، دیکھا؟ اب شرما گئی، کیسے غصہ دکھا رہی تھی، اور اب دیکھو سامنے نہیں ہوتے تو تمہاری باتیں، اور سامنے ہوں تو بس اسے خود پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اب جاؤ، دھیان سے جانا۔ شیرو، بالکل آپ جیسی ہی تو ہیں، آپ نے بھی تو اتنے سال یہی کیا ہے نا، سامنے سے غصہ دکھاتی اور پھر اپنے اسی رویے پر بعد میں روتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے
پیار ہے، پر کبھی آپ نے ظاہر نہیں کیا، اور اب دیکھیے سب سے زیادہ میری پرواہ کوئی کرتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ نکھت خالہ خاموشی سے میری باتیں سنتی ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں، جیسے میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا جہاں مہرین انتظار کر رہی تھی۔ بیگ کو دونوں باہوں میں لپیٹے اپنے سینے سے لگائے وہ جیسے کسی سوچ میں ڈوبی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی نظریں دوسری طرف کر لیں۔ شیرو تو چلیں میم صاحب، ڈرائیور حاضر ہے۔ مہرین زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے تم پر بہت غصہ ہے۔ میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے تھے امی سے؟ صرف ان کی وجہ سے میری فکر کرتے ہو؟ مطلب میرے لیے کوئی جگہ نہیں تمہاری نظروں میں؟ شیرو، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے کچھ بھی کہا ہو وہ چھوڑو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ بتاؤ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ صرف خالہ کی وجہ سے تمہاری فکر کرتا ہوں؟ مہرین، تو پھر امی سے تم نے ایسا کیوں کہا؟ شیرو، میں نے خالہ کو یہ بتا رہا تھا میں ان کی بھی فکر کرتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ مہرین، سچ میں اس لیے تم نے ایسا کہا تھا؟ میرا جواب سن کر مہرین کی آواز یکدم سے دھیمی ہو گئی، جیسے اس نے کوئی آواز نہ سن لی ہو۔ شاید اس کے من کے بدلتے ہوئے جس باتوں کی وجہ سے ایسا ہوا شیرو پہچان نہیں سکا۔ شیرو، سچ نہیں جھوٹ؟ چلو اب بیٹھو، باتوں میں لگا کر ٹائم خراب کیے جا رہی ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں ایسا کہا، اور بائک اسٹارٹ کر لی۔ مہرین میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ مہرین، من ہی من میں جانتی ہوں تم میری سب سے زیادہ فکر کرتے ہو، مگر بتاتے نہیں۔ امی سب جانتی ہیں، اس لیے مجھ پر ہنستی ہیں، اور تم ان کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، بدھو کہیں کے۔ ہم کالج پہنچے تو رحیلہ باجی، ریما اور زینت پارکنگ میں ہمارا ویٹ کر رہی تھیں۔ زینت، گڈ مارننگ۔ شیرو، زینت، تم آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ ابھی آرام کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تمہاری چوٹ ٹھیک کہاں ہوئی ہوگی؟ زینت، گھر پر رہ کر بور ہو رہی تھی تو کیا کرتی، ویسے بھی اتنی چوٹ نہیں ہے، ہو جائے گی ٹھیک۔ مہرین، زینت، تم نے میرے لیے جو کیا ہے اس کا احسان میں کیسے اتاروں گی؟ زینت، کیسا احسان؟ میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ اب ایسی باتیں کر کے دوستی میں دراڑ مت ڈالو۔ ریما، ویسے آج پڑھائی کرنے کا بالکل بھی من نہیں ہے میرا، تو کیوں نہ آج کہیں باہر چلیں؟ زینت، ویسے آئیڈیا تو برا نہیں ہے،
کافی دنوں سے کہیں باہر جا کے ہم لوگ ایک ساتھ رہیلا، پہلے اندر تو چلو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جب سب کا موڈ ہے باہر جانے کا تو چلیے۔ پھر یہ آواز روزینہ کی تھی جو پیچھے سے آ رہی تھی، اس کے ساتھ لائبہ اور شائستہ بھی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے سے ملے۔ شائستہ کو دیکھ کر مجھے اچھا لگا، مگر وہ نظریں چرا رہی تھی۔ شیرو، شکر ہے شائستہ، کبھی دیدار ہوا۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے مجھ سے ناراض ہے۔ شائستہ، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ناراض ہو مجھ سے۔ شیرو، میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگا اپنی اتنی اچھی دوست سے؟ اور ویسے بھی تم تو ہماری سینئر بھی ہو، جو حکم میرے آقا